بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں مجھے بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی سلمان کی ہے، سنتے ہیں سلمان کی سچی آپ بیتی۔ ہماری رہائش پنجاب کے شہر فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے۔ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے۔ اس ٹائم تقریباً میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ میرے ابو کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ہم تقریباً 6-7 بہن بھائی تھے۔ میرا نمبر سب سے چھوٹا تھا اور باقی میرے بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ گھر بہت چھوٹا سا تھا جس میں ہماری رہائش تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل وہ گھر تھا اور باہر بہت بڑا کچا صحن تھا۔ میری والدہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی تھیں، ہم بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ بہت اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک رشتے کے نانا رہتے تھے جن کو میرے امی ابو اور ہم سب بہن بھائی نانا جی کہتے تھے۔ ان کا نام تو نہ جانے کیا تھا، لیکن ہم سب ان کو فقیر اللہ کہتے تھے۔ وہ ہم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور جب سے مجھے تھوڑا بہت ہوش آیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ نانا جی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کو میری امی نے جو ایک کمرہ جس میں ہمارا سامان رکھا تھا، ٹرنک امی کے اور کچھ سامان رکھا تھا، اس میں نانا جی رہا کرتے تھے۔ نانا جی ماشاءاللہ بہت نمازی پرہیزگار تھے۔ بس ان میں یہ تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو تھی ذرا سی کمزور تھی، وہ لکڑی سے کہتے ہیں کہ لاٹھی سے چلا کرتے تھے، اور نانا جی کا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزرا کرتا تھا۔ وہ نماز پڑھتے تھے تو اسی کمرے میں اور سوتے بھی اسی کمرے میں تھے۔ بہت کم وہ اپنے کمرے سے باہر آیا کرتے تھے، لیکن وہ ہم بچوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ میری امی بھی ان کو نانا جی ہی کہا کرتی تھیں۔ ایک دن میں اپنی بال کے ساتھ کھیل رہا تھا اور مجھے میرے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے ایک موم بتی بنا کر دی تھی جو بہت ہی پیارے کلر کی تھی، اور مجھے وہ موم بتی بہت پسند تھی۔ اب میں ہر ٹائم اپنی اس موم بتی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور جب شام ہوتی تھی تو میں اپنی اس موم بتی کو نانا جی کے کمرے میں رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن نانا جی باہر وضو کر رہے تھے، میرے خیال سے مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، تو نانا جی باہر نلکے پہ وضو کر رہے تھے، تو میں اپنی موم بتی رکھنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں موم بتی واپس رکھ کر مڑا تو کمرے کے دروازے کے پیچھے مجھے اپنی سب سے بڑی بہن کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت ہی عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ وہ میری بہن تو تھیں، لیکن جو ان کا حلیہ تھا وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بہن ہے، کیونکہ ان کی بہت بڑی بڑی سی آنکھیں تھیں، چہرے پہ صرف آنکھیں تھیں، اور مجھے خاص کچھ نظر نہیں آیا۔ ان کا یہ چہرہ دیکھ کر ڈر کے مارے میں کمرے سے باہر بھاگ آیا۔ اس ٹائم میری امی کچن میں کچھ کام کر رہی تھیں، تو میں ڈرتے ہوئے ان کے پاس گیا اور رونے لگا، اور میں نے امی سے کہا کہ اندر بڑی باجی دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں ہنس رہی ہیں۔ تو امی نے کہا بیٹا وہ دیکھو باجی تو تمہاری برتن دھو رہی ہے، کیونکہ میری بہن اس ٹائم نلکے کے پاس بیٹھی ہوئی برتن دھو رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اندر جس کو میں نے دیکھا وہ کون تھی۔ خیر میں واپس اپنے کھیل میں لگ گیا۔ پھر ایک دن میں اسی طرح کھیلتا کھیلتا میرے ہاتھ میں بال تھی، اور میری بال
نانا جی والے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ٹرنک رکھے ہوئے تھے تو وہ میری بال اس ٹرنک کے نیچے چلی گئی۔ جب میں نے اپنی وہ بال ڈنڈی سے نکالنے کی کوشش کی اور میں نیچے جھکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی کالے، بالکل کالے سیاہ رنگ کا ایک بلی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بھی اسی طرح کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جس کو دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا، اور میں فوراً ہی اپنی امی کے پاس چلا گیا اور ان کی گود میں جا کر لیٹ گیا۔ ایک شام میں باہر صحن میں چارپائی پہ سو بھی رہا تھا اور جاگ بھی رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا جیسے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ ہمارے صحن میں ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا۔ اچانک ہی میری نظر اس پیپل کے درخت پر پڑی تو میں نے وہاں پر ایک بہت ہی بارش شخصیت کے مالک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو کہ بڑے آرام سے درخت کی ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ جب میری ان سے نظریں ملی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جیسے بیٹھے تھے، پاؤں سمیٹ کر وہ ٹہنی پر جس طرح بیٹھے تھے، اسی انداز میں وہ اڑتے ہوئے میری چارپائی پہ آ کر بیٹھ گئے، اور میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو مجھ سے اٹھا نہ گیا، تو انہوں نے میرے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جو کہ روئی کے طرح بہت نرم تھا اور بہت ٹھنڈا ہاتھ تھا ان کا، جو انہوں نے میرے ماتھے پر رکھا، اور مجھے بڑے پیار سے میرا نام پکارا کہ سلمان، تم اس ٹائم صحن میں کیوں سو رہے ہو بیٹا؟ اندر جا کر لیٹو، یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں اسی طرح اٹھا اور بھاگا اندر کمرے میں چلا گیا۔ میرے تمام بہن بھائی ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے اور میں انہی کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب میری امی نماز سے فارغ ہوئیں تو میں نے امی کو جا کر اپنا یہ واقعہ بتایا، اور اسی ٹائم پیچھے سے نانا جی بھی آ گئے۔ جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ پہ دم کیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، مغرب کے ٹائم باہر صحن میں مت سونا، آئندہ خیال کرنا۔ اور انہوں نے میری امی سے بھی کہا کہ بچے کا دھیان رکھو، بچے کو اس ٹائم باہر صحن میں مت اکیلا چھوڑنا۔ ہمارے نانا جی میں ایک خاص بات تھی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بہت جلدی محسوس کیا کرتے تھے، اور نانا جی کے جو کمرے میں، جس کمرے میں نانا جی نماز پڑھتے تھے، سوتے تھے، جس میں ان کی رہائش تھی، اکثر ہمیں وہاں سے باتوں کی آواز آیا کرتی تھی، جیسے کہ نانا جی کسی سے باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ باتیں ہمیں رات میں ہی سنائی دیتی تھیں۔ کبھی جیسے ہم لوگ واش روم کی طرف جاتے تھے تو نانا جی کے کمرے کے پاس سے ہوتے ہوئے جایا کرتے تھے، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ نانا جی اندر کسی سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ اپنی امی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ عبادت کرتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم امی سے کہتے تھے قرآن پڑھنے کی تو ہمیں تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نانا جی کسی سے باتیں کر رہے ہوں، اور وہ سامنے والا بھی ان کی بات کا جواب دیا کرتا تھا۔ نانا جی جو کہ اپنی ٹانگ کی وجہ سے بہت کم ہی کہیں آیا کرتے تھے، ان کا ٹائم جو تھا وہ اس کمرے کے علاوہ باہر صحن میں بھی گزارا کرتے تھے۔ وہ جب کبھی ان کا دل گھبراتا تھا تو کافی دیر باہر صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ابو نے ان کے لیے ایک تخت بچھا کے رکھا ہوا تھا، وہ پیپل کے درخت کے نیچے ان کا وہ تخت ہوا کرتا تھا، اور نانا جی بھی بعض دفعہ گرمی جب ہوا کرتی تھی تو اسی تخت پر سو جایا کرتے تھے۔ کبھی ہم ضد کیا کرتے تھے کہ گرمی ہے، ہم بھی نانا جی کے تخت پر سوئیں، تو نانا جی بہت سختی سے ہمیں منع کیا کرتے تھے کہ نہیں، تم لوگ یہاں نہیں سو گے، تم لوگ اپنی اپنی چارپائیوں پہ سو۔ اور نانا جی بھی بہت کم کسی رشتہ دار کے گھر جایا کرتے تھے، وہ زیادہ ٹائم ہمارے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ ہم امی سے پوچھتے تھے کہ نانا جی کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں،
تو ہماری امی بڑے پیار سے ہمیں کہتی تھیں کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، کیونکہ امی نے بتایا تھا کہ نانا جی کی کوئی بھی نہیں ہے، مطلب ان کے کوئی وارث نہیں تھے۔ وہ جب ہم لوگوں نے بھی ہوش سنبھالا تو ان کو اپنے ساتھ ہی پایا، بڑے چھوٹے سب ان کو نانا جی کہا کرتے تھے، اور وہ تھے ہی بہت اچھی شخصیت کے مالک، بہت پیار سے، بہت محبت سے وہ ہم سے ملا کرتے تھے۔ ایک دن بہت سخت گرمی تھی، تمام گھر والے باہر صحن میں اپنی اپنی چارپائیوں پہ سو رہے تھے۔ ہمارا کچا صحن بہت بڑا صحن تھا، اور نانا جی بھی اپنے تخت پر وہی پیپل کے درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ رات کو نہ جانے مجھے کس ٹائم بہت سخت پیاس لگی، ایسا لگا جیسے کہ میرا گلا بالکل خشک ہو گیا۔ میں اٹھا اپنی چارپائی سے پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھا۔ جب میں واپس اپنی چارپائی پہ آیا، لیٹا، تو اچانک ہی میری نظر نانا جی کے تخت پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ نانا جی کے تخت پر وہی بزرگ جو اس دن مجھے درخت پر نظر آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نانا جی کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اس ٹائم مجھے بہت زیادہ خوف آیا، اور میں فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی امی کی چارپائی پہ جا کر لیٹ گیا، اور میرا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ میری امی اٹھیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ مجھ سے کچھ بولا نہ گیا، اور میں نے صرف نانا جی کے تخت کی طرف اشارہ کیا، تو امی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، امی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مجھ پہ دم کر کر پھونک ماری اور مجھے اپنے ساتھ سلا لیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنی امی کو رات والا واقعہ سنایا، اور میں نے کہا، امی آپ نانا جی سے پوچھیں کہ رات ان کے پاس وہ کون سے بزرگ بیٹھے تھے۔ جب میری امی نے ایسے ہی باتوں میں نانا جی سے اس چیز کا ذکر کیا تو نانا جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ بچے کا وہم ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے ان بزرگ کو نانا جی کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ خیر، بہت دن گزر گئے تو ہماری پھپھو کی شادی تھی، اور ہم لوگوں کو دوسرے شہر جانا تھا۔ تو میری امی نے نانا جی سے کہا کہ نانا جی آپ بھی چلیں، تو وہ کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نانا جی کی آنکھ کے پاس ایک بہت بڑا زخم ہوا تھا، جیسے کہ کوئی دانہ نکلا ہوا تھا، جس کی ان کو بہت تکلیف تھی۔ تو میری امی نے کہا کہ بھئی پیچھے آپ کی دیکھ بھال، کھانا پکانا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بے فکر ہو کر جاؤ، میرا خیال رکھنے والے یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میری امی سمجھی کہ شاید آس پڑوس کے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ بھی سب نانا جی کو جانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو میری امی نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم سب بہن بھائی اور امی ابو دوسرے شہر چلے گئے اپنی پھپھو کی شادی میں۔ تو 2 دن کے بعد نانا جی بھی وہاں پر آئے۔ جب شادی شروع ہوئی تو امی نے دیکھا کہ نانا جی کی آنکھ جہاں پر بہت بڑا زخم تھا، وہاں پہ اب زخم کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جگہ بالکل صاف تھی، جیسے کہ کبھی یہاں پہ کوئی زخم ہی نہ ہو۔ پھر میری امی نے ان سے پوچھا کہ نانا جی آپ کے جو آنکھ کے پاس زخم تھا وہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں جب تم لوگ گھر سے گئے ہو اسی رات اپنے تخت پر سو رہا تھا، تو رات کو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہوا ہو، اور اس کا جو روئی سے بھی نرم ہاتھ میری آنکھ کے اوپر آیا، اور وہ کچھ پڑھنے لگا اللہ کا کلام، اور پھر اس نے میری آنکھ پر پھونک ماری، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی آنکھیں کھول کر اس شخصیت کو دیکھ سکوں، لیکن میں ان کو نہیں دیکھ پایا۔ اور پھر جب میں صبح اٹھا تو میری آنکھ کا زخم بالکل ٹھیک تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی زخم تھا، اور جو زخم کی شدت کی وجہ سے درد تھی وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، اور میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میری امی یہ بات سن کر حیران ہوئی، اور میری امی نے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا؟ تو نانا جی نے کہا جو بھی تھا وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا۔ خیر، اس طرح کے بہت سارے واقعے ہمارے ساتھ ہوتے رہے۔ ایک دن ہم سب بہن بھائی
آپس میں صحن میں ہی کھیل رہے تھے کہ مجھے اوپر سیڑھیوں سے وہی جو تھے بزرگ نیچے اترتے ہوئے نظر آئے اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور میں ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ ایسے لگا کہ جیسے کہ میں وہیں جم گیا ہوں، پتھر کا ہو گیا، اور وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے پیار کیا، اور میں ان کو دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح واپس اس درخت کے اوپر جا کر غائب ہو گئے۔ جب میں یہ باتیں اپنی امی سے کہتا تو میری امی بھی خاموش ہو جاتی، کیونکہ شاید ان کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ کوئی اللہ کی ایسی مخلوق ہمارے اس گھر میں رہتی ہے۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا اور بہت دفعہ مجھے وہ اللہ کی نیک مخلوق نظر آئی، اور پھر ہمارے نانا جی، ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ عمر بھی ان کی بہت زیادہ تھی، تقریباً 100 سال سے بھی اوپر تھی، لیکن ماشاءاللہ ان کی ایسی صحت تھی کہ وہ بغیر چشمے کے اخبار پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ان کو کوئی ایسی تکلیف جیسے کوئی دوائی نہیں کھاتے تھے وہ، لیکن ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ تھے۔ لیکن ایک دن اچانک ہی ان کو دل میں تکلیف ہوئی، اور پھر وہاں پہ ہم فیصل آباد کے ہاسپٹل ان کو لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، اور پھر اسی دن وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ہم کو اتنا دکھ تھا کہ ہم لوگ بتا نہیں سکتے۔ وہ نانا جی بہت شفقت والے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے ہم سے۔ ان کی موت پر ہم لوگ بہت روئے، اور جب ان کی میت لے کر ہم لوگ اپنے گھر آئے تو میں نے انہی بزرگ کو ان کے پاس کھڑے ہوئے پایا، اور میں نے اپنی امی سے بھی اس چیز کا ذکر کیا۔ پھر جب ہم لوگ سب ان کو دفنانے قبرستان گئے، اور جب ہم واپس آئیں تو اچانک ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے پیچھے دیکھنا چاہیے۔ اس ٹائم میری عمر تقریباً ہو گئی کوئی 13-14 سال۔ جب میں نے واپس پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی بزرگ نانا جی کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، شاید اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ اور پھر میں نے ان کو بہت دفعہ اپنے گھر میں اسی درخت کے پاس دیکھا، نانا جی کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں 1 مہینے کے اندر اندر ہی میرے ابو نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے ایک دفعہ اپنی امی سے اپنے بچپن کا وہی واقعہ بتایا تو میری امی نے کہا کہ جب وہ تمہارے نانا جی کا انتقال ہوا تھا تو وہی بزرگ تمہارے ابو کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ اس گھر سے جا سکتے ہیں، کیونکہ میرا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ وہ میرا دوست تھا اور مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس گھر میں آ کر رہے، تو ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ اور اب بھی جب میں واپس کبھی اس گاؤں میں جاتا ہوں، اس گھر کو دیکھتا ہوں، آج بھی وہ گھر اسی طرح بند ہے، اور وہ درخت اور وہ تخت وہاں پر موجود ہے۔ باوجود کوشش کے بھی وہاں پر ہم لوگ نہیں رہ پائے، اور میرے ابو نے دوبارہ اس گھر میں رہائش اختیار نہیں کی، نہ کسی کو رہنے دیا۔ تو یہ تھی سلمان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی سچی آپ بیتی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی کا قول، جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔